جب بغداد تباہ ہوا تھا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر وہاں سے اسلام پھوٹ پڑا. جو فاتح قوم تھی وہ خود مسلمان ہو گئی. پتا ہے آپ کو کیسے ہوا؟ یہ تھا کہ جب مسلمان مردوں کو تو انہوں نے ایسا مارا، اتنا خون بہایا، دجلہ سیاہ لال کر دیا، گلیاں بازار خون سے بہہ گئی، لیکن عورتیں بچ گئی تھی اور بچے کچھ وہ بھی مارے گئے تھے مگر بہت بچ گئی. عورتوں کو انہوں نے پکڑ پکڑ کے غلام بنا لیا، بچوں کو غلام بنا لیا. اب اس آنے والے لشکر نے کیا کیا؟ ان عورتوں کو پکڑ کے اپنے گھر میں رکھا. مر چلے گئے، ختم ہے، بھاگ گئے ہیں ادھر ادھر. عورتوں کی آئی شامت. اب ان عورتوں کے ہاتھوں وہ فاتح قوم مسلمان ہوئی. دوبارہ اسلام کا ریوائول کس کے ہاتھوں ہوا؟ عورتوں کے ہاتھوں ہوا، بچوں کے ہاتھوں ہوا. اللہ بے نیاز ہے، جس سے چاہے کام لے لے. لیکن کتنا صبر کیا ہوگا ان عورتوں نے. ایک مسلمان عورت کا ایک کافر کے ہاتھ غلام ہو جانا، ایک عزت والی زندگی سے اٹھ کر ایک مظلومیت میں آ جانا. وہ چاہتی تو پھر صرف روتی دھوتی رہتی اور مظلومیت کے قصے سناتی رہتی. اس پر ایک کتاب ہے دعوت اسلام، اس میں ایک مشہور مستشرق ہیں TW آرنلڈ. آرنلڈ کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ تاتاریوں اور ترکوں کی بیویوں کی کوششوں سے تاتاری اور ترک مسلمان ہوئے تھے. وہ لکھتے ہیں کہ یہ دلچسپ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں صرف مسلمان مردوں نے ہی کوشش نہیں کی بلکہ عورتوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا ہے. کئی تاتاری شہزادے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنی مسلمان بیویوں کی ترغیب سے اسلام قبول کیا. یہی صورت بہت سے بت پرست ترکوں کے ساتھ بھی پیش آئی جو اسلامی ملکوں پہ یورشیں کرتے تھے. یعنی حملہ آوروں کو جو کتنے جابر اور کتنے ظالم ہو سکتے ہیں، ان کو مسلمان کیا عورتوں نے صبر اور تحمل اور ضبط کے ساتھ. آج ہماری ایک لڑکی ذرا دین پڑ جاتی ہے، ایسی متکبر ہوتی ہے، لو فلاں کو تو دین کا پتہ نہیں، میں تو اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اور میں تو کچھ نہیں کر سکتی. کوئی صبر نہیں، ضبط نہیں، تحمل نہیں، حکمت نہیں کہ اخلاق سے دل جیت کے اس کو سیدھے راستے پہ لایا جائے. کیونکہ قربانی مانگتا نہیں سب کچھ. ہم کیا کہتے ہیں؟ بنی بنائی سیجو. ہم کیوں قربانی کریں؟ ہمیں تو متقی پرہیزگار شخص بنا بنایا کو ملنا چاہیے. کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ یہاں؟ جس معاشرے میں ماؤں نے یہ کردار ادا ہی نہیں کیا کہ بیٹوں کی تربیت کا کوئی کام کریں، تو اس معاشرے میں لڑکیوں کو کیسے ایسے شوہر مل سکتے ہیں؟ امپاسبل. اور اگر آپ دین پڑھ کے یہ سمجھیں کہ آپ یا تو شادی نہیں کریں گے اور ایسی ایسی شرطیں لگائیں گے تو پھر گیا اسلام کا کام. اگر زیادہ دینی تعلیم حاصل کر لیں اور مرد جن کی اکثریت دین سے دور ہے تو بات بات پہ کلیش ہوتا ہے. وہاں ایک طرف بیوی کے لیے شوہر کی فرمانبرداری کا حکم، دوسری طرف علم کے مطابق عمل کرنے کی. ایسی صورت میں کیا عورتیں شوہر کے حکم پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے یا دین کا علم ہی کم حاصل کرنا چاہیے؟ صبر کا امتحان ہے. اگر شوہر نہیں بھی نماز پڑھتا، یہ شوہر دین کی طرف نہیں بھی، تو پھر قربانی کرنی پڑے گی، قربانی کرنی پڑے گی. آئیڈیلز کی تلاش میں نہ رہے. اور پھر یہ نہیں کہ ماں باپ کے سامنے آ کے ان کے سارے عیبوں سے پردہ اٹھانا، ایسا ہے میرا میاں، ایسا ہے میرا شوہر، ویسا ہے تیسا ہے، سب دنیا میں ڈنڈورا پیٹنا. اس سے تھوڑی اسلام پھیلے گا، اس سے تو اور اسلام کی بدنامی ہوگی. یہاں صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا. سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسے میں ان تاتاری عورتوں کی مثال لیں کہ جن کے شوہر صرف یہ نہیں تھا کہ مسلمان نہیں تھے، وہ ظالم بھی تھے اور فاتح بھی تھے، اور یہ غلام عورتیں تھیں. ایسی کنڈیشن کسی مسلمان عورت کی کسی گھرانے میں نہیں ہوتی. شوق سے لوگ دلہن بنا کے لے کے جاتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ قربان کرنا پڑے گا نا. اگر آپ قربانی نہیں دے سکتے تو اسلام کی ترقی نہیں ہو سکتی. پھر آپ دیکھیں ام سلیم کے بارے میں ثابت کہتے ہیں، میں نے ابھی تک کسی عورت کے متعلق نہیں سنا جس کا حق مہر ام سلیم کے حق مہر سے زیادہ باوقار ہو. ان کا حق مہر ابو طلحہ کا قبول اسلام تھا. ان دونوں کی شادی اسی پر ہوئی اور ان کے ہاں اولاد ہوئی. کتنی بڑی قربانی. قربانیوں کے بغیر بھی کبھی دین پھیلا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ سب کچھ تیار ہو، ہماری مرضی کے لوگ ہوں، ہر چیز کی ہمیں سہولت ہو، عیش و عشرت ہو، پھر ہم جب ہمارا دل چاہے اٹھ کے تو ہم دو چار واز کر کے لوگوں کو آ جائیں. اس کو ہم دین کی خدمت کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور مثال ہے، عدی بن حاتم کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کو دربار نبوت میں حاضری کا حکم ان کی پھپھی نے دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سوار دستہ سرزمین طے میں وارد ہوا. عدی بن حاتم، وہ حاتم تائی کا نام سنا ہوگا نا، انہی کے بیٹے تھے. عدی بن حاتم آپ سے نفرت کی بنا پر وہاں سے بھاگ گیا. اس علاقے کچھ لوگ قیدی بنا کر آپ کی خدمت میں لائے گئے. انہی میں عدی کی پھپھی تھی. اس نے آپ سے ذرا احسان چھوڑنے کی التجا کی کہ قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے. آپ نے اس کو چھوڑ دیا. وہ سرزمین شام میں اپنے بھتیجے کے پاس پہنچی، اتنی دور سفر کر کے گئی اور اس کو دربار نبوت میں حاضر ہونے کا حکم دیا. بھتیجے نے صرف پھپھی کی بات مانی
کہ اچھا ٹھیک ہے پھوپھی آپ کہتی تو میں جاتا ہوں، ورنہ وہ آنے والے نہیں تھے. مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، آپ سے گفتگو کی اور مسلمان ہو گئے. اسی طرح حوازن کے قیدی کس نے چھڑائے تھے؟ آپ کی رضائی بہن تھی نا، شیماء. حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، کہتی ہیں بڑا گناہ گار ہے وہ شاعر جو تمام قبیلے کی حجب کرے. یعنی صرف ایک دو شخص کی برائی کے سبب پورے قبیلے کو برا کہنا ایک عظیم اخلاقی برائی ہے. اب یہ حضرت عائشہ کا قول ہے. یعنی کہ امر بالمعروف کتنا اچھا ایک طریقہ ہے، کتنا اچھا ایک انداز ہے. ایک نہیں، تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے جس میں عورتیں اپنا رول مختلف طریقے سے ادا کرتی نظر آتی ہیں.